مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز چشتیہ میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست دیے چلیں گے۔ چشتیہ والوں، چشتیہ کس کا ہے؟ آواز نہیں آئی۔ چشتیہ کس کا ہے؟ ایک دفعہ پھر بتا دو، چشتیہ کس کا ہے؟ چشتیہ نواز شریف کا تھا، نواز شریف کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا رہے گا۔ چشتیہ شیر کا تھا، شیر کا ہے، اور شیر کا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم بنا۔ بھلے 2 سال میں حکومت ختم کر دی گئی ہو، 3 سال میں کر دی گئی ہو، 4 سال میں کر دی گئی ہو، نواز شریف کو 3 دفعہ 3 مرتبہ میں 1 مرتبہ بھی اپنا ٹینیور پورا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مگر چشتیہ والوں، کتنے فخر کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر کا مقام ہے کہ ان 2 سالوں میں، 3 سالوں میں، 4 سالوں میں، آدھی ادھوری حکومتوں میں بھی اس ملک کے جتنے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں، سب پر نواز شریف کی مہر ہے۔ اور چشتیہ والوں، نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہے جو شیطان بھی ہے اور گھٹیا بھی ہے۔ مجھے نہیں پتا کس جنگل میں اس کی تربیت ہوئی ہے۔ یہ خواتین میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کھڑی ہیں، میرے بیٹے، میرے بزرگ، میرے بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں، دائیں طرف کھڑے ہیں، بائیں طرف کھڑے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، چھتوں پر لوگ کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس جنگلی انسان کی تربیت کہاں ہوئی ہے، جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کو کتنی عزت سے پکارنا ہے، ان سے کیسے بات کرنی ہے، اس سے انسان کیا شکوہ کرے۔ اور میری مشکل یہ ہے کہ میں جس انسان کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، جس انسان کی گھٹیا تقریر سننا بھی گوارا نہیں کرتی، مجھے اس انسان کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے۔ جس انسان کو میں اپنے گھر کے باہر والے دروازے سے کبھی اندر نہ آنے دوں، مجھے اس شخص کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے۔ لیکن چشتیاں والوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ جو بھی کر لے، جتنے بھی جھوٹ بولے، جتنی بھی شیطانیاں کر لے، جتنی بھی گھٹیا گفتگو کر لے، انشاءاللہ تعالی اس کا انجام انشاءاللہ تعالی بہت ہی برا ہوگا، میری بات یاد رکھنا۔ سنائے کل چشتیہ میں آیا تھا، کیا چشتیہ والوں کو اس نے یہ بھی بتایا، گالیاں دے کر چلا گیا، کیا چشتیہ والوں کو ایک لفظ اپنی کارکردگی کے بارے میں بتا کر گیا یا نہیں؟ کیسے
کیسے بتائے چشتیاں والوں؟ نواز شریف صاحب کے منصوبے اگر ابھی میں گنوانے شروع کروں تو رات کے 12 بج جائیں گے، نواز شریف کے منصوبے ختم نہیں ہوں گے۔ اور کیونکہ 4 سال میں اس نے کبھی کوئی منصوبہ تو کیا کبھی کوئی اینٹ نہیں لگائی، یہ کیا بتاتا چشتیاں کو کہ کیا کر کے گیا ہے؟ 4 سال پہلے حکومت میں آنے سے پہلے بھی تقریر نواز شریف پر ختم ہوتی تھی اور آج بھی نواز شریف اور مریم نواز پر ختم ہوتی ہے۔ مریم نواز آج کل اپنے جلسوں میں روز فلمیں دکھا کر ہلکان ہوتا رہتا ہے، پرانی ویڈیوز چلاتا ہے۔ تو یاد رکھو مریم نواز شریف کے پاس ایسے جواب ہیں تمہیں دینے کے لیے کہ اگر مریم نواز شریف کی بیٹی نہ ہوتی، مریم نواز شریف اگر ایسے گھرانے کی بیٹی نہ ہوتی جس نے اخلاقی اقدار کے ساتھ اپنی بیٹی کی تربیت دی ہے، تو یاد رکھو عمران خان تمہیں پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ لیکن اس بھول میں رہنا نا، میں تمہارے پر کوئی ذاتی حملہ نہیں کروں گی، لیکن میں تمہیں سیاسی میدان میں تمہارے گھر تک چھوڑ کے آؤں گی انشاءاللہ۔ سیاسی میدان میں مریم نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گی۔ تم نے تو عوام کو نہیں بتایا نا کہ تم نے کیا کیا ہے، مریم نواز شریف عوام کو بتائے گی کہ یہ کیا کرتوت کر کے آیا ہے۔ فلمیں دکھانی ہے تو وہ والی دکھاؤ اپنے جلسے میں جہاں تمہاری بیوی کہہ رہی ہے کہ ہیرے کی انگوٹھی دو اور فائل پر دستخط کراؤ۔ جس انسان نے اپنے گھر کی خواتین کو مال لوٹنے پر رکھا ہو، اس انسان کے اندر کیسے اخلاقی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کے اوپر الزام لگائے؟ ہیرے کی انگوٹھیاں دو اور کام کراؤ، ہیرے کی انگوٹھیاں دو اور فائلوں پر دستخط کراؤ، رشوت دو اور زمین لو۔ اور اگر فلم دکھانی ہے تو وہ والی دکھاؤ جہاں آپ کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ ارسلان بیٹا جو بھی کارکردگی کا پوچھے اس کو غداری سے لنک کر دو۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فتنہ ہے، فتنہ خان ہے، انتشار خان ہے، لیکن چشتیاں کے میرے شیروں، میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ فتنہ بھی نہیں، یہ انتشار بھی نہیں، اس کا یہ پاکستان کی سب سے بڑی تباہی ہے، تباہی۔ حکومت کے اندر ہو تو تباہی، حکومت کے باہر ہو تو تباہی، ملک کی تباہی، معیشت کی تباہی، اداروں کی تباہی، اخلاقی قدروں کی تباہی۔ جب نام ریاست مدینہ کا لیتا ہے اپنے ناپاک زبان سے اور جب مائک کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو بازاری لوگوں کی طرح جملے کستا ہے، اس کو شرم نہیں آتی۔ اچھا چشتیاں والوں، مجھے ہاتھ اٹھا کر بتانا کس کس نے فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے؟ میں سازشی تھیوریز پہ بلیو نہیں کرتی، میں نہ کسی کو غدار کہتی ہوں نہ سازش کہتی ہوں،
لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اور میں یقین کرنے پہ مجبور ہوں کہ فتنہ کو، اس سازشی کو ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے باہر کی طاقتوں نے لانچ کیا، اور وہ بھی فنڈ کر کے، وہ بھی پیسے دے کر۔ یہ جو پیسے اس کے فورن فنڈنگ میں ای سی پی نے پکڑے ہیں، جانتے ہو نا؟ ای سی پی کے فیصلے میں اس کے خلاف ثبوت ہے، ایک ایک ثبوت لکھا ہوا ہے کہ اس نے کروڑوں اربوں روپے پاکستان کی دشمن قوتوں سے لیے ہیں۔ مجھے بتاؤ چشتیہ والو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس کو اسرائیل نے اور باقی ملک کے دشمنوں نے اس کو جو پیسے دیے وہ اس کو حلوہ پوری کھانے کے لیے دیے ہیں؟ ذرا بتاؤ وہ پیسے عمران خان کو کیوں ملے ہیں؟ وہ پیسے عمران خان کو اس لیے ملے ہیں، وہ کرنے کے لیے ملے ہیں جو وہ کر رہا ہے۔ اس کو اس تباہی کے لیے ملے جو تباہی وہ پاکستان میں پھیلا رہا ہے، وہ اس کو اس آگ لگانے کے لیے ملے ہیں جو آگ وہ پاکستان میں لگا رہا ہے۔ اور پھر اسی کو کیوں دیے پیسے؟ دشمن قوتوں کی نظر عمران خان پر کیوں پڑی؟ وہ اس کا ٹریک ریکارڈ جانتے ہیں، وہ اس کی شکل کو پہچانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ پیسوں کے لیے یہ کچھ بھی کرے گا، کسی سے بھی لے گا، اور اس سے جو پاکستان میں کروانا ہے کروا لو۔ چشتیہ والو، آج مجھے اندازہ ہے، چشتیہ والوں مجھے اندازہ ہے کہ آج مہنگائی ہے، ڈیزل کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں، مہنگائی بڑی ہے، پر میرا یقین کرنا، جب اس بار ڈیزل کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا میں قیمتیں بڑھانے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی، میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں۔ حکومت مجھ سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں ٹویٹ کر دیا؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں۔ حکومت میں تھا تو آئی ایم ایف کے شرائط مان کر معیشت کو تباہ کیا، اور جس وقت اس کو پتا چلا کہ اس کی حکومت جا رہی ہے تو آئی ایم ایف سے کیے ہوئے معاہدے کو پھاڑ کر چلا گیا، جس کی قیمت آج بھی پاکستان ادا کر رہا ہے۔ اور اب جب کہ نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف دن رات محنت کر رہا ہے، شہباز شریف اس کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ معیشت کو پستی کے جن اندھیروں میں دھکیل گیا ہے، شہباز شریف اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آج بھی اس کے لوگ شوکت ترین فون کر کے اپنے وزرائے خزانہ کو کہہ رہے ہیں خط لکھ دو کہ آئی ایم ایف پاکستان کو پیسہ نہ دے کیونکہ یہ عمران پر مقدمے بنا رہے ہیں۔ پاکستان دشمنی اگر اس کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ آئی ایم ایف وہ پیسہ شہباز شریف کو نہیں دے رہا تھا، حکومت پاکستان کو نہیں دے رہا تھا، آئی ایم ایف وہ پیسہ پاکستان کو دے رہا تھا۔ فلم چلانی ہے تو وہ والی چلاؤ جس میں شوکت ترین تمہارے کہنے پر تمہارے وزراء کو کہہ رہا ہے خط لکھ دو تاکہ پاکستان کو ملنے والا $1 بلین پاکستان کو نہ ملے۔ مطلب یہ کہ عمران خان کو مقدموں سے بچاؤ، پاکستان اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے تو بھلے ہو عمران خان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج مجھے پتا چلا راستے میں کہ
توہین عدالت پر اس پہ فرد جرم قائم ہوئی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ صحافی، وہ دانشور جو دن رات ہمیں یہ سناتے ہیں کہ سیاستدانوں کے خلاف فیصلے عدالت میں نہیں ہونے چاہیے، وہ بات عمران خان پر لاگو نہیں ہوتی، وہ نواز شریف پر لاگو ہوتی تھی جو عوام کا نمائندہ بھی تھا، اور ایک اقامہ رکھنے پر اس کو اٹھا کر دفتر سے باہر پھینک دیا۔ عمران خان نہ سیاستدان ہے، نہ اس کی جماعت کوئی سیاسی جماعت ہے، بلکہ یہ بدماشوں، باشوں اور گنڈا گردوں کا وہ گروہ ہے جس کو ڈالروں کے عوض پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ ملک میں سیلاب میں قیامت آ گئی، میں خود چل کر سیلاب زدگان کے پاس گئی۔ شہباز شریف صاحب روز کسی بھی صوبے میں شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے، لیکن شہباز شریف نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت تحریک انصاف کی ہے، پرویز الہی کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ شہباز شریف ہر روز سیلاب زدگان کے درمیان میں موجود ہوتا ہے، اور یہ دکھاوے کے لیے ایک دو بار جب سیلاب زدگان کے پاس گیا بھی تو حکومت کا ہیلی کاپٹر، حکومت کا جہاز، حکومت کی سیکیورٹی، جو پیسہ اس کو سیلاب زدگان کو دینا چاہیے تھا، آپ کے ٹیکس کا وہ پیسہ اس نے ہیلی کاپٹر کے جھولوں میں اڑا دیا۔ اور میں جب گئی ادھر راجن پور، تونسا، جو کہ عثمان بزدار کا علاقہ ہے، عثمان بزدار نہیں بلکہ فرا گوگی اور پنکی پیر نہیں کہنا چاہیے، ان کا علاقہ ہے۔ یقین کرو جب میں گلیوں میں محلوں میں گئی، سیلاب سے تباہ شدہ تباہ حال خاندانوں سے ملی، میں آپ کو بتاؤں مجھے ایک ہی شکوہ آیا کہ پرویز الہی اور عمران حکومت سے کوئی بھی ہماری خبر گیری کرنے کے لیے نہیں آیا۔ عمران کے جلسے کے انتظامات دیکھنے پہنچ جاتے ہیں، لیکن عوام جب تباہ ہو رہی ہو، سیلاب سے مر رہی ہو، تو یہ سیلاب میں کسی کو پوچھنے تک نہیں گئے۔ اور پھر اس نے کل اس نے ایک بہت خطرناک بات کی، کہتا ہے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا گناہ کے برابر ہے۔ تو سن لو کان کھول کے، چشتیہ والوں آپ بھی سن لو، پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان کو بنانے والی جماعت ہے، پاکستان کو سجانے والی جماعت ہے، پاکستان کو سنوارنے والی جماعت ہے، اس کو ووٹ دینا گناہ ہے۔ اور یہ جو فورن فنڈ لے کر پاکستان کے خلاف سازش کا مورا ہے، اس کو ووٹ دینا ثواب کی بات ہے۔ اور پھر آج کل آرمی چیف کے تقرر کی بڑی تکلیف ہے اس کو، کہتا ہے آرمی چیف کا تقرر میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ بھائی بندہ اس سے پوچھے تمہارا تقرر میرٹ پہ ہوا تھا جو تم میرٹ کی بات کرتے ہو؟ تمہارا تقرر کرنے کے لیے RTS بند کرنا پڑا تھا، تمہارا تقرر کرنے کے لیے نواز شریف کو اقامہ میں سزا دے کر اس کی بیٹی کے ساتھ جیل کے سلاخوں کے پیچھے پھینکنا پڑا تھا۔ کسی کو چوٹ تو نہیں لگی؟ پھر ججز کو دھمکیاں دیتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس نے وہ خاتون
खातून जज जेबा का नाम देकर उसको धमकी दी, तो मैं कहती हूं कि तौहीन अदालत की सजा तो बेचारी जज को मिलनी चाहिए जिसने इंसाफ पर मबनी फैसला करके इमरान खान जैसे साजिशी की तौहीन की थी। और पाकिस्तान में ये रवाज नहीं डालना चाहिए चिश्तिया वालों कि गाली दो और फैसला लो। क्या जो गाली नहीं देता, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है गाली देने की, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है धमकी देने की, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है गैर अखलाकी बात करने की, तो क्या अगर मरियम नवाज गाली नहीं देगी, नवाज शरीफ गाली नहीं देगा, तो क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा? और फिर मुझे बहुत अफसोस है कि ये इदारों को तौहीन का निशाना बनाता है। इस बात पर हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे। आपके किसी इदारे के साथ लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी अपने शुहदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिश्तिया वालों, जब हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, अफवाज पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जिसमें सीनियर अफसरान से लेकर छोटे जो सिपाही हैं वो तक मौजूद थे, 24 घंटे उस हेलीकॉप्टर का पता नहीं चला। ये वो लोग हैं जो अंधी नफरत में उन हेलीकॉप्टर के शुहदा के लिए भी बद्दुआएं कर रहे थे। शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। और फिर कहता है मैं अफवाज पाकिस्तान पे ऐसी तनकीद करता हूं जैसी कोई बाप अपनी औलाद पे करता है। भाई तुम्हारी औलाद तो कितने सालों से लंदन में रुल रही है, उनकी जाकर तो खबर लेना, नई औलाद बाद में बनाना। कभी उनको बाप बना लेता है और जब जरूरत पड़ती है तो उनकी औलाद बन जाता है। ये कैसा बाप है जब इसके सियासी मकासद पूरे नहीं होते, वो आइन पर चलने के फैसले को तरजीह देते हैं और ये कहता है कि मेरा साथ दो, मेरे मुखालिफिन को उठाओ, उनको मारो, मेरे लिए सियासी मैदान खाली कराओ, जैसे 2018 में कराया था। जब इसकी बात नहीं सुनी जाती तो जिनको अपनी औलाद कह रहे, जिनका बाप बन रहा है, कभी उनको कहता है कि ये जानवर हैं, कभी उनको मीर सादिक कहता है, कभी उनको मीर जाफर कहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि सारा पाकिस्तान यूथिये नहीं है। सारे पाकिस्तान को यूथिया समझ के रखा है। एक बात मैं चिश्तियां आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला
मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। शहबाज शरीफ साहब की मेहनत रंग लाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द ये पाकिस्तान की मईशत को दोबारा ट्रैक पे डालने में हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। और एक मैसेज मैं और दे दूं कि मैंने पहले कहा था कि तबाही खान इंशाअल्लाह ताला शिकस्त इसका मुकद्दर है और इसकी दोबारा इक्तदार में आने की ख्वाहिश अब मनो मिट्टी के नीचे दब के रहेगी इंशाअल्लाह। चिश्तिया वालों, अल्लाह ताला आपका हामियो नासिर हो। इलेक्शन चाहे आज हो या कल हो या एक महीने बाद हो, इंशाअल्लाह ताला चिश्तिया सिर्फ शेर का। चिश्तिया वालों, चिश्तिया सिर्फ नवाज शरीफ का। और अभी कह रहे थे ना, मियाँ जब आवेगा ते लग पता जावेगा। इनको पता है, इसीलिए तो नवाज शरीफ को आने नहीं देते, क्योंकि लग पता जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जिस तरह इमरान खान इंशाअल्लाह ताला उसकी सियासत दफन होकर रहेगी, नवाज शरीफ जल्दी इंशाअल्लाह ताला अपनी धरती पे वापस आएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और मोहम्मद जमील साहब, सॉरी आपका नाम लेना मैं भूल गई। और मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान का नारा लगाओ, पाकिस्तान। हंसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून कहाँ से आना है यहाँ मौस वक़ा? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ चिश्तिया में जलसे से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये शख्स बैरूनी फंडिंग से मुल्क में आग लगा रहा है, बैरूनी फंडिंग से पार्टी को जो है वो चलाया जा रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।